السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا ویلکم اور خوش آمدید کرتے ہیں اپنے اس یوٹیوب چینل میں۔ اور آج ہم جس ٹاپک پہ جس ویڈیو پہ بات کرنے والے ہیں وہ ویڈیو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ جی ہاں، ڈاکٹر ذاکر نائک آج کل پاکستان کے دورے پہ ہیں اور وہاں جو کوسچن آنسر سیشن چلتا ہے تو اس میں ایک لڑکی نے، چھوٹی بچی نے مطلب اتنا بھاری کوسچن کر دیا، اتنا بڑھیا کوسچن کر دیا کہ دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا دیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ تو بنا دیر کرے ہوئے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، اس کے بعد بات کریں گے۔ ہم پوچھ رہے تھے کہ مین کو اسلام میں آپ کا نام اور آپ کا پیشہ؟ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف میٹرک، مائی نیم از حمدہ حبیب۔ تو ہمارا یہ سوال تھا کہ مین کو اسلام میں ون میرج کا رائٹ کیوں نہیں الاؤ اور وومن کو انفیریئر کیوں کہا گیا ہے، جس طرح قرآن میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ آہستہ سے پوچھیں گے۔ مین کو اسلام میں ایک میرج کا کیوں نہیں ملا اور وومن کو انفیریئر، جس طرح گواہی میں ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہیں، تو ایسا کیوں؟ ایک سوال میں دونوں میں سے ایک، پہلا سوال دوں دوسرا سوال؟ پہلے بتا دیں۔ پہلا بہن نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے، تو یہ سوال تھا نا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھیں گے دیگر مذاہب کی کتاب میں، چاہے بائبل پڑھو، چاہے ویدا پڑھو، چاہے گیتا پڑھو، چاہے تلمود پڑھو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو، صرف قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھو، چاہے بائبل ہو، چاہے ویدا ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے تلمود ہو، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کے بیوی کر سکتے، چاہے 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے، if you cannot do justice، آپ صرف ایک شادی کر سکتے۔ تو یہ لفظ صرف ایک شادی قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے۔ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ بائبل میں لکھے ایک شادی کرو، میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں، کہاں لکھے ہے، بھگوت گیتا میں کہاں لکھے ہے، یہ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ کیا انڈیا میں میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ 1954 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کر سکتے، یہ چرچ کہتا ہے۔ اب بائبل میں دکھاؤ، میں تو بائبل کئی بار پڑھ چکا ہوں، کدھر نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، آپ اپنی من پسند خواتین سے شادی کر سکتے، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو صرف ایک۔ اگر آپ پڑھیں گے رامائن میں، رام کے والد کی ایک سے زیادہ بیوی تھی۔ آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے تو کرشن کی کتنی بیویاں تھے؟ 4، 8، 10، 16,108۔ شری کرشن کے مہابھارت میں 16,108 بیویاں تھے۔ آپ بائبل پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیوی تھی، سلیمان علیہ السلام کی 700 بیوی تھی۔ تو اسلام کیوں اجازت دیتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیں گے مرد اور عورت جو پیدائش ہوتی ہے، مین اینڈ فیمیل، اپروکسیمیٹلی سیم ہے، لیکن آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکیاں میں زیادہ قوت ہے جرمز اور ڈیزیزز کا مقابلہ کرنا بنسبت لڑکوں میں۔ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بچپن کے ایج میں لڑکوں کی زیادہ موت ہوتی ہے بنسبت لڑکیوں کے۔ تو آپ اگر ایوریج دیکھیں گے 15 سال، 20 سال، 30 سال، لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔
आम तौर पे लोग मरते सिगरेट पीने से, शराब पीने से, अक्सर मर्द मरते शराब पीने से, सिगरेट पीने से। जब जंग होता है तो कौन ज़्यादा मरते? लड़के, आदमी। सिर्फ एक जंग में औरतें ज़्यादा मरे। कौन से जंग में? फ़लस्तीन के गाज़ा में। क्योंकि वो जंग नहीं थी, वो जेनोसाइड था। इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3। लेकिन अक्सर जब जंग होते थे, आप देखेंगे तो मर्द मरते हैं बनिस्बत औरत से। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज़्यादा औरतें हैं। सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज़्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज़्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज़्यादा है। मान लो, मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई, हर मर्द एक औरत शादी करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज़, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज़ लेते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज़्यादा बीवी की इजाज़त दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक दे के नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। मेरी एक तकरीर है जिसका टॉपिक है वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम। अगर वो आप देखेंगे उसमें आपको इसका भी जवाब डिटेल में मिलेगा, और जो दूसरा सवाल करे तो उसका भी जवाब मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ उसामा नूरानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। तमाम हजरात के लिए पीछे खाना सर्व कर दिया गया है, आप लोगों से दरख्वास्त है खाने की तरफ तशरीफ़ ले जाइए। फर्स्ट रो वाले हजरात जो हैं वो तशरीफ़ रखें, प्रोटोकॉल वाले इंशाल्लाह उनको अलग लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है, मतलब कर नहीं सकते हो, इजाज़त है। अगर तुम उनमें अदल इंसाफ कर सकते हो, अपनी बीवी, पहली बीवी, दूसरी बीवी, पहली बीवी को पूरा अगर आप इंसाफ दे सकते हो तब दूसरी करो, और दूसरी और पहली में अगर इंसाफ दे सकते हो, दोनों को बराबर हुकूक दे सकते हो, तब तीसरी के लिए सोचो। ऐसा नहीं है कि कर इजाज़त है लेकिन वो करता कौन है। आज के डेट में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इजाज़त है, कोई चीज़ की छूट है तो उसका ये मतलब नहीं है उसका गलत फ़ायदा उठाओ। उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत तगड़े हैं, बहुत रूल सख्त है उस मामले में।
تو دوستوں کوئی بھی چیز اگر ویڈیو میں یا رسیا یا جرمنی میں اتنے لاکھوں لاکھ لڑکی زیادہ ہے، مطلب بنسبت مرد کے عورت کی پیدائش زیادہ ہے. اور یہ بات بالکل صحیح بولا ہے انہوں نے کہ بچپن میں جو لڑکی کی جو امیونٹی پاور ہوتی ہے اس کو جرمز کل کرنے کی اس میں زیادہ ہوتی ہے لڑکی میں. دیکھتے ہو نہیں، لڑکی کئی بار بیمار کم پڑتی ہے بچپن میں، اور بچہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ بیمار بہت پڑتا ہے. جرمز کل کرنے کی اس میں کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے. کئی لوگوں کو کہنے کو سننے کو ملے گا کہ دیکھو یہ بچی ہے، لڑکی ہے، کبھی بیمار ہی نہیں پڑتی ہے، اور بیٹا ہے میرا تو اس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے کتنی. تو یہ سب چیز کا دھیان رکھتے ہوئے ساری چیز کو، جنگ میں ویسے ہی جنگ کے حالات میں مرد کو ہی مرنا پڑتا ہے، مرد ہی جنگ کرتا ہے. شراب گٹکا یہ وہ ایکسیڈنٹ کہیں کچھ ہوتا ہے تو زیادہ تر مرد کا ہی، کیونکہ وہی تو مطلب جنگ میں دنیاوی جنگ یا پھر زندگی کی جنگ لڑنا تو اسی ہی پڑتا ہے، تو اس کا زیادہ رسک رہتا ہے لائف میں. تو اس وجہ سے لڑکی زیادہ مطلب زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے وجہ سے، اور لڑکی جہاں کم ہو جاتی ہے وہاں بہت دقت ہوتی ہے. جیسے کئی اسٹیٹ میں انڈیا میں ہی لڑکی کم ہے تو وہاں بہت دقت ہوتی ہے. لڑکے بڈھے ہو گئے ہیں، شادی کرنے کے لیے بڈھے ہو رہے ہیں لیکن شادی کرنے کے لیے ان کو لڑکی نہیں ملتی ہے. تو لڑکی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لڑکی کو آپ عزت کرو گے تو آپ اس کو عزت آپ کو ملے گی. دوستو ایسی ہی تمام ویڈیو کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب